بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب اسٹوڈنٹس بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کلاس 7 کمپیوٹر سائنس کا لیکچر نمبر 15 ہے اور یہاں پہ ویک نمبر 15 ہمارے پاس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، میرا نام مدثر شریف ہے اور آج میں آپ کو لیکچر نمبر 15 ڈلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس چلتے ہیں، آپ نے لیکچر نمبر 15 سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچر نمبر 14 کو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم نے چیپٹر نمبر 6 کے کچھ ٹاپک پڑھے تھے، جو کہ چیپٹر نمبر 6 تھا سائبر کرائم۔ اس میں میجر آن لائن ایکٹیویٹیز کا مین ٹاپک تھا اور اس کے جو سب ٹاپک تھے اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی ہم نے۔ سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں پڑھا تھا، آن لائن بینکنگ کے بارے میں نے بتایا تھا، اور انٹرنیٹ سرفنگ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی، آڈیو اینڈ ویڈیو کمیونیکیشن کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی۔ امید ہے اسٹوڈنٹ یہاں تک آپ کو بہت سی چیزوں کا آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں آج اپنا لیکچر نمبر 15 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 15 میں آج ہم چیپٹر نمبر 6 کے ہی فردر ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا جو پہلا ہے ٹاپک ہوگا وہ میجر آن لائن ایکٹیویٹی کا فردر ٹاپک ہی ہے، میپ ڈائریکشن جی پی ایس، پھر آن لائن ایجوکیشن، آن لائن آکشن، آن لائن شاپنگ، انفارمیشن شیئرنگ، میڈیکل اسسٹنٹس اور آن لائن گیمز۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ بیسیکلی چیپٹر اس لیے بھی سکسیسفل رہا ہے کہ آج کل کی جو سچویشن ہے، سارا سسٹم ہمارا آن لائن پہ شفٹ ہوا ہوا ہے، تو بہت سی سہولتیں بھی ہیں اس کے، نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ فائدے بہت زیادہ ہیں جو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے، لیکن صرف آپ لوگ اپنے مطلب کی حد تک گیمز ہی زیادہ زور ڈال رہے ہوتے ہیں آن لائن گیمنگ کی طرف۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں آن لائن ایکٹیویٹیز میں زیادہ مور سیز ٹو آن لائن گیم ہے، باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں تو جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا۔ چلتے ہیں اپنا جو پہلا ٹاپک ہے میپ ڈائریکشن۔ میں آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بک اوپن کر رہا ہوں، بک میں سے ہی میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ جی، امید ہے سب کو بک شو ہو رہی ہوگی۔ جی، میپ ڈائریکشن۔ میپ ڈائریکشن اور نیویگیشن is one of the major online activity. There are numerous application available online. وہ کہہ رہا ہے کہ میپ ڈائریکشن اور نیویگیشن ایک بہت زیادہ نیومرس، بہت زیادہ مطلب کہہ لیں کہ یوزیبل ہے آج کل کے اس دور میں، فیمس ہے آن لائن ایکٹیویٹی ہے۔ These applications use an internet to connect global positioning system GPS navigation system to provide with a plotted path and voice guidance instruction on how to arrive at a given destination. The application also display the user progress along with route and issues and instruction of each turn. جی اسٹوڈینٹس، چلتے ہیں، یہ ایپ کا آپ کے سامنے اس کی پکچر ہے جس کو ہم گوگل میپ کا نام دیتے ہیں۔ گوگل میپ ہے بیسیکل وہی میپ ڈائریکشن ہے۔ اس میں اس نے پورے پیراگراف میں، اگر ہول سم آپ کو سمپل بتاؤں تو کہہ رہا ہے آپ جو بھی ڈیسٹینیشن جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے، جو بھی پوائنٹ، تو وہ آپ لوکیشن اس میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو لوکیشن کے ساتھ میپ بھی شو کرتا ہے کہ اس پاتھ پہ آپ نے جانا ہے، اور ساتھ میں وہ ایک وائس آپ کو سننے کی ملتی ہے کہ رائٹ ٹرن کر لیں، لیفٹ ٹرن کر لیں، اور ساتھ وہ ڈسٹینس بھی بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اپنی آپ اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اپنی لوکیشن اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ موبائل لے کے گھر میں بتا سکتے ہیں جی میں مارکیٹ جا رہا ہوں یا اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، تو آپ اپنے فرینڈ کی لوکیشن پہلے اپنے موبائل میں ڈالیں، پھر اس لوکیشن کو اپنے گھر میں اپنے ابو کے ساتھ یا اپنی امی کے موبائل میں یا اپنے ابو کے موبائل میں اس لوکیشن کو شیئر کر دیں۔ تو آپ جہاں جہاں موبائل لے کے گھومیں گے وہ آپ کی لوکیشن آپ کے پیرنٹس کو شو ہوتی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا لازمی ہے، اور دونوں سائڈ پہ، اور دونوں سائڈ پہ لوکیشن کی آپشن بھی اوپن ہونا لازمی ہے، تو تب آپ یہ فیسلٹی، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہٹ چیز ہے، سیف سائٹ بھی ہے، اور پلس جو سب سے فیمس ہے، آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر کسی جگہ بھی جانا ہو، گوگل میپ یوز کر کے اسی لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ بھی میجر آن لائن ایکٹیویٹی کی ایک بیسٹ اگزامپل تھی۔ تو آگے چلتے ہیں۔
नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन जी। ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो आजकल आप ऑनलाइन एजुकेशन अपनी हासिल कर लें, तो ये उसी हवाले से है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है जी, ऑनलाइन एजुकेशन इज इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड लर्निंग दैट रिलाइज ऑन द इंटरनेट फॉर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास मटेरियल। जी, ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टेड लर्निंग है, मतलब basically using different softwares and using devices like mobile, laptop और computer, हम students को जो है ना टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट हैं और हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल शेयर करके, डिफरेंट लेक्चर्स देकर, डिफरेंट एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हुए ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी दे रहे हैं और साथ साथ आपको डाटा भी शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन With online education, student can turn anywhere with internet access and electricity into a classroom. वो कह रहा है कि जैसे आप घर की बात कर लें, तो घर में आप बैठे हुए आप मोबाइल पे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप एक जगह से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो इलेक्ट्रिकली लैपटॉप में चार्जिंग फुल होनी चाहिए, और कंप्यूटर है तो वो तो जाहिर बात है एक जगह पे फिक्स प्लेस रख के आप जो है ना वहाँ बैठ के अपनी क्लास ले रहे होंगे। इट कैन इंक्लूड ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, virtual training environment and live chats with professor. It is a rich learning environment with much more flexibility than a traditional classroom. तो इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि जब जाहिर बात है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ऑडियो वीडियो, वीडियो लेक्चर, टेक्स्ट भी, एनिमेशन वीडियोस भी आपको शो करवा सकते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, किसी बड़े लेवल पे कोई ट्रेनिंग देनी हो ऑनलाइन तो वो भी इसी तरह दी जाती है। और लाइव चैट्स हैं विद प्रोफेसर के साथ, आप लाइव चैट्स भी अपने कर सकते हैं। और जैसे टीचर स्टूडेंट आपस में लाइव वीडियो कॉल करके आपको कोई प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं, या कुछ आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप उसे लाइव दिखा के भी अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये आजकल का एक ट्रेडिशनल ऑनलाइन एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी बन चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन में आप देखें जी, ये ईबे और ये इनके ऐप के पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में देखें, एक स्टूडेंट था लैपटॉप खोल के बैठा और विजुअल यूनिवर्सिटी का टैग आ रहा है, तो इट मीन्स ये ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन है क्या, पहले ये देख लें। Online auction or virtual auction is a service provided to sell or purchase products or services to a person who bids the highest price. वो कह रहा है ऑक्शन का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में, लेट्स सपोज कोई एक ऑक्शन, कोई एक प्रोडक्ट है, मीन्स कोई एक चीज ले लेते हैं, जैसे ये हमारे डिफरेंट जगहों पे होता है। लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मैं कंप्यूटर लेता हूँ, उसकी प्राइस मेरे पास लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ जी वो 10,000 का मैं उसे सेल करता हूँ। मेरे पास दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, एक मुझे कहता है जी 10,500 का मैं ले लूंगा, दूसरा मुझे कहता है जी 11,000 का मैं ले लूंगा, उसमें थर्ड आ जाता है जी 11,500 का मैं ले लूंगा, फोर्थ आ जाता है मेरे पास 1200 का ले लूंगा। तो क्या है ये, अब वो सारे उस लैपटॉप की या उस सॉरी उस कंप्यूटर की कंडीशन देख के, मेरा टारगेट है मैंने 10,000 रुपये में बेचना, लेकिन कस्टमर उसके ज्यादा है। तो क्या होगा, पहला कस्टमर उसकी कंडीशन देखेगा, वो कहेगा ठीक है मैं देता हूँ, दूसरा साथ ही वो भी देख लेगा, नहीं जी मैं आपको 10,500 रुपये देता हूँ, थर्ड देख लेगा, वो कहेगा जी कंडीशन अच्छी है 11,000 रुपये में देता हूँ। करते करते जहाँ पे लास्ट प्राइस, लेट्स सपोज मेरा तो माइंड था 10,000 का और 12,000 रुपये में फिफ्थ या सिक्स पार्टी ने मुझे ऑफर कर दी, मैं उसको दे दूंगा। ऑप्शन भी इसी तरह से है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे बात की जाए इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन अभी आपका लेवल छोटा है तो इंशाल्लाह इसको आगे चल के कभी आपको लाइफ में चीज सामने आएगी। तो सिंपल अभी ये याद रखें कि कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो उसमें हाईएस्ट प्राइस रेस पे उसे बेचना, इसको ऑनलाइन ऑक्शन कहते हैं। तो ऑनलाइन ऑक्शन में भी इसी तरह है, आपने कोई चीज सेल करनी है, डिफरेंट ऐप्स हैं उस पर आपको लेट्स सपोज घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अपना लैपटॉप या आप या कंप्यूटर अपना डाल देते हैं, ठीक है।
تو آپ اس کی ایک پرائس لکھ کے لگا دیتے ہیں. آپ کو کالز آتی ہیں, ایک کال کہتا ہے جی میں آپ کا کمپیوٹر 10,000 کا لے لوں گا, دوسری کال آتی ہے آپ نے 12,000 لکھا ہوا تھا, ایک کوئی کم بتا رہا ہے کوئی زیادہ بتا رہا ہے, لیکن جہاں پہ آپ کا مائنڈ سیٹل ہوتا ہے آپ اسے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپل ہمارے او ایل ایکس پہ بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آج کل بیسٹ میرے خیال یوٹیلائز ہو رہا ہے اس پرپز کے لیے. دس آن لائن آپشن آلسو نیڈ access to internet and a valid method of payment in order to complete successful transaction. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آن لائن جو ہے پہلے تو انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا جب کوئی چیز لوگ آپ سے خرید لیتے ہیں یا آپ بیچ دیتے ہیں تو پراپر پیمنٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, تھرو اکاؤنٹ کے تھرو, کریڈٹ کارڈ کے تھرو, ڈیبٹ کارڈ کے تھرو, یا آپ جو بیسٹ آج کل چل رہا ہے لوگ آپ کے چیز دیکھتے ہیں, اور اگر آپ نے آن لائن لیٹ سپوز آپ نے باہر کسی مالک سے کوئی چیز منگوانی ہے پروڈکٹ, ٹھیک ہے, آپ نے آن لائن ہی پسند کی ہے, آکشن میں مطلب اٹھا لی ہے, کوئی امپورٹڈ ایسی چیز ہے اور آپ اسے آن لائن ہی پے کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کی اتنے ڈیز بعد آپ کا پاکستان میں آئٹم پہنچ جائے گا. لیکن چیک یہ کرنا پڑتا ہے کیا وہ ویلڈ کمپنی تھی جہاں پہ آپ نے آکشن سے چیز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر آکشن پہ وہی چیزیں جاتی ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا کریٹیکل سا ہے, لیکن یہ آن لائن ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ کو یہاں تک کی چیزیں سمجھ آ گئی دیٹس انف. تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹ, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, لیکن آن لائن آپشن کیا ہے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے آن لائن شاپنگ. جی فیمس, یہ دیکھیں ڈفرینٹ, امیزون آ گیا, ای بے آ گیا, ٹارگیٹ آ گیا, ایس ٹی شاپنگ آ گیا, علی بابا ڈاٹ, وال مارٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بیسٹ بائی, تو یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس ایپس ہیں, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں. اینڈ آن لائن شاپنگ از اے پروسیس آف بائنگ اینڈ سیلنگ پروڈکٹس اور سروسز اوور دا انٹرنیٹ لائک امیزون, او ایل ایکس, ڈاٹ. ابھی میں نے آپشن کے لیے بھی او ایل ایکس پہ ڈالا تھا, لیکن او ایل ایکس پہ آپ صرف ایڈ ڈسپلے کرتے ہیں. آپشن کیسے بنتا ہے جب ایک ہی پروڈکٹ کے 10 سے 12 لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں, لیکن آپ ظاہری بات ہے اسی کو بیچیں گے جس نے آپ کو اچھی پرائس دینی ہے, تو وہ آپشن تھی سمپل. تو آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن شاپنگ میں آپ جسٹ ان ویب سائٹس کو امیزون, او ایل ایکس, ڈاٹ پی کے کو یوز کرتے ہوئے آپ نے صرف اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی وہاں پہ فکس پرائس ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ جیسے دراز ڈاٹ پی کے اور امیزون پہ وہ لکھ دیتے ہیں جی یہ 5,000 کا آئٹم ہے, اس پہ 10% ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح او ایل ایکس پہ بھی چیزیں سیل آؤٹ ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ ہم تھوڑا سا لوگ پیس کر لیتے ہیں کہ اس چیز کا پرائس جو ہے نا کم کروا لیتے ہیں. لیکن امیزون, دراز ڈاٹ پی کے اور علی بابا ڈاٹ ایکسپریس یہ فکس پرائس ہوتی ہیں, ان پہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہے, آئٹم اتنے کا ہے, ڈلیوری چارجز اتنے کے ہیں, آپ نے لینا ہے تو لیں, نہیں تو اٹس اوکے. A typical online store enable the customer to browse the firm range of product and services. ساری بات ہے کہ بیک سائڈ پہ ان کا ایک آن لائن ٹپیکل اسٹور ہوتا ہے جہاں پہ پروڈکٹس رکھی ہوتی ہیں. وہاں سے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کسٹمر نے کوئی ڈریس خریدا ہے یا کوئی جوتے خریدے ہیں یا موبائل خریدا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی حساب سے وہ چیز آپ کو آپ کے جو ہے نا شو بھی کرتے ہیں, اور اسی حساب سے آپ کو بھجواتے بھی ہیں, اور اسی حساب سے چارجز بھی آپ کے کلیکٹ کرتے ہیں. یو فوٹوز اور امیج آف دا پروڈکٹ along with information about the product specification feature. جی جب آپ کوئی چیز آئٹم پسند کرتے ہیں اس کی پہلے پکچر دیکھتے ہیں, پھر اس کا پراپر اس کی انفارمیشن دیکھتے ہیں, اس کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں, اس کے فیچر چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائس بھی دیکھتے ہیں. آن لائن اسٹور یوزلی انیبل shoppers to use search feature to find specific models, brand اور item. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آپشن وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. لیٹس سپوز کچھ ایسے آئٹم ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ اپڈیٹڈ آئٹمز یہ ہیں اور پریویس اس میں یہ ہے, اور پریویس پرائس یہ تھی اور اپڈیٹڈ پرائس یہ ہے, کیونکہ جیسے جیسے ڈے بائی ڈے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں, پروڈکٹس کی چیزیں بڑھ رہی ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو سمپل اگزامپل دے دوں, جیسے آپ کپڑے لیتے ہیں تو آؤٹ سیزن کے کپڑے, جیسے آپ ونٹر چل رہا ہے اور اگر آپ سمر کی کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو سستی ملے گی, سمپل. اور جب سمر چل رہا ہوگا, اسٹارٹ ہوتا ہے تو ونٹر ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم ونٹر کی چیزیں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو سیلز لگتی ہیں. تو سیلز میں, آن لائن سیل میں لوگ بہت سے
जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो टैक्टिक्स भी जानते हैं किस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करना सबसे बेस्ट है। जैसे आजकल दिसंबर चल रहा है, ठीक है, न्यू ईयर की भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग पे डिस्काउंट चल रहा होता है, कपड़ों पे, जूतों पे, डिफरेंट आइटम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, बहुत से आइटम्स हैं। तो ये आप लोग द्रास डॉट पी के, अलीफ बाबा डॉट कॉम और ओ एल एक्स पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कस्टमर मस्ट हैव access to the internet and a valid method for payment in order to complete transactions such as credit card debit। यहाँ भी वही बात की उसने कहा, जब भी ऑनलाइन आप कस्टमर कोई भी ऑनलाइन चीज बाय करता है तो जाहिर बात है उसको पहले ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस कब देने पड़ते हैं? डिलीवरी चार्जेस तब देने जब वो आइटम आपके घर वो बंदा लेके आता है, तब आपसे वो जी ये चीज पहुंचाने के चार्जेस हैं, तो तब आपको भी आ जाए, अच्छा ठीक है। लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं वो आपको एक चिट देता है, ट्रैकिंग आईडी देता है कि हम फेक नहीं है, ये ट्रैकिंग आईडी है, 5 डेज लगेंगे, 3 डेज बाद आपका पार्सल आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आजकल कुछ कंपनियों ने यही ग्रास डॉट पी के ने इन्होंने ये भी कर दिया है कि आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट आप कर सकते हैं कुछ आइटम्स पे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए। उसके बाद चलते हैं जी स्टूडेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग की तरफ। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज। एंड इंडिविजुअल में शेयर अ पिक्चर और वीडियो ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक एक बंदे से दूसरे बंदे तक और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो डाटा शेयर करने के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से हैं, उसमें डाटा में वीडियो भी शेयर करते हैं, पिक्चर भी शेयर करते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये ऐसे मटेरियल जैसे यूट्यूब पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है। While an organization may share an online weather report for its viewer journal, but when it's come to sharing of personal information, there are laws in most countries prohibiting the sharing of personal data without explicit permission जी। जैसे अगर आप YouTube चैनल की मैं बात करूं, जैसे हम वीडियो बना के आप YouTube चैनल ICB पे हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो इसकी भी कुछ रूल्स एंड लॉज हैं, उस लॉज के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ठीक है, कि इतने साइज का होना चाहिए, इतना क्वालिटी हो और वैलिड इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उससे पहले भी एक टीम हमारी जो बैठी वो भी चेक करती। इसी तरह जब आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को डाटा शेयर करते हैं, जैसे आजकल हमें अक्सर मैसेजेस मिल रहे हैं कि इलीगल साइबर क्राइम वालों की तरफ से इलीगल मैसेजेस आप नहीं सेंड करेंगे, इलीगल डाटा ग्रुप्स में अगर आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे तो आपका व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको वार्निंग्स मैसेज मिलते हैं पर्सनली कि आप ये चीज़ शेयर मत करें। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ठीक है, इसलिए जब भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयर करें तो काइंडली खासतौर पर अपना बायोडाटा तो सिक्योर करें, पहले चेक कर रहे हैं कौन पर्सन है, कौन सी कंपनी है जो आपका ऑनलाइन डाटा मांग रही है, कहीं उससे वो आपको ट्रैप तो नहीं कर रही। तो इसलिए जब भी ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो थोड़ा सा इसके बारे में सिक्योर हो जाए। समटाइम्स पिक्चर आपकी कोई जो है ना या वीडियो ऐसी आपने भेजनी किसी को, किसी और को चली जाती है, तो वो इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार जब भी डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करना है उसको थोड़ा सा पहले वेरीफाई कर लिया करें। समटाइम्स एक ही पिक्चर उठाई और ग्रुप में फेंक दी, बाद में चला पता चला ग्रुप वाले जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, बाद में डिलीट करना भी पॉसिबल नहीं होता और आप जो है ना गिल्टी फील कर रहे होते हैं, अच्छा यार ये मैंने जो है ना कोटेशन वाली पिक्चर नहीं डालनी थी या मैंने कुछ ऐसा वीडियो नहीं देनी थी। तो इसलिए जब ग्रुप बने होते हैं तो फिर वहाँ पे इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे वैलिड डाटा शेयर किया जाता है कि आज की एक्टिविटीज क्या है, आज का क्या क्या काम करने हैं, कब मीटिंग होनी है, कहाँ पे और किस एड्रेस पे, सब चीजें जो है ना, जैसे हमारे आईसीबी कॉलेज के टीचर्स का व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, तुम्हें वैलिड डाटा आता है कि ये काम करने हैं, ये चीजें टास्क परफॉर्म करने हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर हम आपको आगे व्हाट्सएप पे जो डाटा भेज रहे हैं वो भी वेरीफाई होकर आप तक पहुंच रहे हैं। तो ये सारा किसी एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। आगे चलते हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। मेडिकल असिस्टेंट क्या है बेसिकली? मेडिकल असिस्टेंट इज आल्सो नोन एज हेल्थ असिस्टेंट इन दिस ever changing global community and advancement in the medical field. Now it is possible to consult, get advice from the specialist from
around the world in a real time situation. وہ کہہ رہا ہے میڈیکل سسٹم یہ ہے کہ آن لائن میڈیکل ایکٹیو فیسلٹیز جو ہے نا ہم لے رہے ہیں. تو یہ گلوبلی جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو پاکستان میں بیٹھے ڈفرینٹ ڈاکٹرز باہر کے ڈفرینٹ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں. ایون کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے باہر کسی اچھے ڈاکٹر سے, کوئی ہمارے گھروں میں سیریس پیشنٹ ہوتا ہے یا کسی کو سیریس بیماری ہے تو ہم جو ہے نا ڈاکٹر سے آن لائن کنسلٹ کر لیتے ہیں, اپنی رپورٹس کروا کے اس کو بھیج دیتے ہیں, اپنا ڈیٹا بھیجتے ہیں, یہ پرابلم ہے, یہ چیزیں ہیں, ویڈیو شیئر کرتے ہیں, اپنی پکچر شیئر کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے اسی کے اکارڈنگلی آپ کا ٹریٹمنٹ بھی کر دے. آج کل آن لائن یہ اس لیے چل رہا ہے کہ کورونا وائرس ہے, ہاسپٹلز میں ڈاکٹر لوکلی ڈاکٹر کو چیک کرانا, یہ چیزیں کافی مشکل ہو رہی ہیں, لیکن آن لائن میڈیکل اسسٹنس نے اس چیز کا بھی آسان کر دیا ہے. Medical systems often take medical history and record vital signs of patient and complete administration and clinical tasks in the effort of physician, hospitals, and other healthcare facilities. These records, if required, are shared with specialist doctor or advisory. وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل سسٹمس میں سب سے پہلے میڈیکل ہسٹری مطلب کریٹ ہوتی ہے کسی ورچوئل پیشنٹ کی, مطلب اس کا نام, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, یہ پیشنٹ ہے فلاں ڈیٹ کو, اس کی ایج کیا ہے, سب چیزیں جیسے آپ کو چٹ پہ ڈاکٹر میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے, اسی طرح آن لائن اس کا سارا بایو ڈاٹا فل اپ ہوتا ہے. پھر کس ڈاکٹر نے چیک کیا, کس ہاسپٹل سے چیک ہو رہا ہے, کیا اس کو ہیلتھ کیئر کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, سارا ریکارڈ مینٹین آپ کے پاس بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس بھی ہوتا ہے. تو آن لائن میڈیکل سسٹم جو ہے نا یہ بھی ایک اچھی ایگزامپل ہے. آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس, ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے آن لائن گیمنگ کا. تو جیسے آن لائن فارمیسی لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس میڈیکل سسٹمس کی ایک ایپ کا ڈفرینٹ ایپس ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں پلے اسٹور پہ. آن لائن گیم کی طرف چلتے ہیں جی, فوراً آپ کے مائنڈ میں آئے گا پب جی گیم, تو اور بھی بہت سی گیمز ہیں, یہ ڈفرینٹ ان کے نام اور ان کے ایپس کی پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہیں, آپ یہ اپنے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آن لائن گیم از اے ویڈیو گیم دیٹ از پلیڈ تھرو دا انٹرنیٹ اور اینی ادر کمپیوٹر نیٹورک. جی, کوئی نیٹ ورک مینس کوئی انٹرنیٹ ہوگا تب بھی آپ آن لائن گیم کھیل سکیں گے. سمپل آن لائن گیم انکلوڈنگ پی سیز, کنسول اینڈ موبائل ڈیوائسز ایکسٹرا, کمپیوٹر ہیں, موبائل ہیں, اس کے تھرو ہی آپ آن لائن گیم کھیل رہے ہیں. دیز گیمس میں بھی اسٹریٹجی گیمز اینڈ میسیولی ملٹی پلیئر آن لائن رول پلئنگ گیمس. جو میسیولی ملٹی آن لائن رول پلئنگ گیمس, ٹھیک ہے. تو یہ MMORPG جو ہے یہ اس کا ایبریویشن ہے. تو اس میں مینس ملٹی پلیئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملٹی ٹاسک کرنے ہوتے ہیں. مینی آن لائن گیمس کریٹ دیئر اون آن لائن communities which may also integer the player exist in real life community. تو وہ سم ٹائمز آپ اپنا بھی لنک بنا کے جو ہے نا اپنی کمیونٹی بنا کے اپنی گیمس میں کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آج کل لوڈو اسٹار پہ آپ اپنی کمیونٹی بناتے ہیں, 4 بندوں سے زیادہ کھیل نہیں سکتے, میچ لگاتے ہیں, ٹورنامنٹس کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی. تو اسٹوڈینٹس امید ہے یہاں تک آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو چلتے ہیں اس لیکچر کے ٹاسک کی طرف کہ آپ نے ٹاسک کون سے کرنے ہیں. جی اسٹوڈنٹ, آپ نے جو لیکچر نمبر 15 کے ٹاسک ہے کہ کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنی اسی بک میں سے, اور وہ اپنی کاپی پہ لکھ بھی لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے. امید ہے یہاں تک سب اسٹوڈنٹس کو میرا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا, اور یہاں پہ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اسی ویک کا ایک آخری ٹاپک, آخری لیکچر ہوگا چیپٹر نمبر 6 کا, وہ لے کے حاضر ہوں گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں تک کے لیے اسٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.